جب بندہ اللہ کے لیے عمل کرتا ہے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے عمل کرتا ہے، تو اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے، اللہ کی جزا اس کے لیے کافی ہو جاتی ہے۔ اور ہم قرآن کریم میں پڑھیں گے تو یہی پیغام ہمیں قرآن کریم دیتا ہے، ہمارا ایمان، ہمارا عمل صرف اور صرف اللہ کے لیے ہو، اور یہ مومن کی زندگی کا اہم پہلو ہے۔ اللہ کا کرم ہے، ایمان لائے ہمارے آبا و اجداد ایمان لائے تھے، ان کے آبا و اجداد ایمان لائے تھے، وراثتاً ہمیں ایمان کی برکتیں ملی ہے۔ اب ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ یعنی ایمان کے بعد نیک عمل کرتے رہیں، خیر والے کام کرتے رہیں، اچھے کام کرتے رہیں۔ زندگی اللہ نے دی اسی لیے ہے۔ سورہ ملک میں اللہ نے کیا فرمایا؟ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، وہی ذات ہے جس نے تمہارے لیے موت و حیات کو پیدا کیا۔ خلق الموت والحیات، موت و حیات کو پیدا کیا، لیبلوکم ایکم احسن عملا، تاکہ وہ آزمائے تمہیں کہ تم میں کون اچھا عمل کرتا ہے، تم میں کون بہتر عمل کرتا ہے۔ تو ہماری آزمائش ہمارے کپڑوں سے نہیں ہے، ہماری آزمائش ہم کتنے عالیشان گھر میں رہتے ہیں یا معمولی گھر میں رہتے ہیں، عالیشان سواری میں پھرتے ہیں یا معمولی سواری میں پھرتے ہیں، ان چیزوں میں ہماری آزمائش نہیں ہے۔ ہر بندے کی آزمائش یہ ہے کہ صبح کا سورج جب نکلتا ہے، پھر صبح کا سورج مغرب میں ڈوبتا ہے، اور رات کی اندھیری جب آ جاتی ہے، تو صبح کے اجالا ہونے تک اور صبح کے اجالے سے رات کی اندھیری ہونے تک بندہ کیا کام کرتا ہے، اس کے روز و شب کتنی اچھائیوں میں گزر رہے ہیں، کتنے خیر میں گزر رہے ہیں، یہ آزمائش۔ اور ایک دن ایک مہینے کے لیے نہیں ہے، یہ عمر تمام ہے۔ جتنی بھی اللہ نے عمر دی ہے ہمیں، 20 سال 30 سال 40 سال 50 سال 60 سال 70 سال، جتنی بھی اللہ نے ہمیں علم دی ہے، یہ ساری عمر ہماری آزمائش یہی ہے کہ ہم اس عمر کے حصوں کو کیسے خرچ کرتے ہیں۔ وقت گزارنے کا، ٹائم پاس کرنے کا جو معمول ہے وہ اسلام میں نہیں ہے۔ ٹائم پاس کی، وقت گزاری کی فکر اسلام دیتا ہی نہیں ہے۔ اسلام تو یہ کہتا ہے کہ تم اپنے ہر وقت کو اپنی آخرت کے لیے ذخیرہ بناؤ، اپنے زندگی کے ہر پہلو کو اپنے آخرت کے لیے ذخیرہ بناؤ۔ اسی لیے انسان جو کچھ بھی کرتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا احسان ہے کہ آقا علیہ السلام نے ہماری زندگی کے ہر پہلو کی ایسی رہنمائی کی، جب ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق للہیت کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ جب ہم کام کرتے ہیں تو ہمارا ہر عمل نیکی بن جاتا ہے، ہمارا ہر عمل نیکی بن جاتا ہے۔ آپ باہر نکلے بازار میں، آپ نے دیکھا کہ راستے میں جو ہے ایک پتھر پڑا ہوا ہے، آپ اس احساس کے تحت کہ یہ پتھر کسی بھی انسان کو یا کسی بھی جانور کو نقصان دے سکتا ہے، اور ہمارے رب نے حکم یہ دیا ہے کہ راستے میں پڑی ہوئی تکلیف دہ چیز بھی ہٹاؤ، کسی کو تکلیف نہ ہو، یہ نیت سے پتھر بھی ہٹاتا ہے، تو اس کا یہ عمل اس کے لیے آخرت کا ذخیرہ بن جاتا ہے، آخرت کا ذخیرہ بن جاتا ہے۔ نماز تو افضل الاعمال میں سے ہے، نماز کا تو اپنا مقام ہے۔ اس کے علاوہ بھی ایک مومن کو اس بات کی تلقین کی گئی کہ جب تم صاحب ایمان بن چکے تو اب دوسرا کام یہ ہے کہ تم نیک عمل کرو۔ ملے گا کیا؟ لہم اجر غیر ممنون، اللہ پاک فرماتا ہے اس کا بدلہ اللہ دے گا، لہم اجر، اللہ بدلہ دے گا، اور وہ بھی کیسا؟ غیر ممنون، کبھی منقطع نہیں ہوگا۔ دنیا میں بھی ایک انسان کو کسی چیز کا بدلہ دیتا ہے، مگر انسان کے دیے ہوئے عوض بدل ختم ہو جاتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو جو بدل عطا فرماتا ہے وہ کبھی ختم نہیں ہوتا۔